السلام علیکم جی. عمران خان صاحب نے تقریر فرمائی ہے جی, امریکہ کے خلاف انہوں نے تقریر کی ہے اور امریکہ کی جو مداخلت ہے اس کی کنڈیمنیشن کی ہے, لیکن جو انہوں نے ایک جیکٹ نما چیز جس کو بعض لوگ اپر بھی کہتے ہیں وہ پہنی تھی, وہ امریکی برانڈ کی ہی پہنی ہوئی تھی, نیچے شرٹ بھی امریکی برانڈ دی سی. ٹھیک ہے, خیر میرے والا نہیں, میرا خیال یورپین برانڈ ہے, تسی دسو بھلا. ٹھیک ہے, میرے والے برانڈ کی بھی نہیں پہنی ہوئی تھی, انہوں نے مہنگے والے گھوڑے والے برانڈ کی پہنی ہوئی تھی. تو کوڑے لگ گئے جی. میرا مطلب ہے پوری قوم کو انہوں نے بتایا کہ اب وہ سڑکوں پہ تو نہیں آئیں گے, اور سڑکوں پہ اس لیے نہیں آئیں گے کہ سڑکوں کے اوپر جو ہے گرمی بہت ہے, اب تو خیر بارشیں بھی ہو گئی ہیں تو اب تو پسینہ بہت آئے گا, تو رات کو بھی پسینہ آتا ہے, انہیں تجربہ ہے پرانا 128 دن کے اس کا دھرنے کا, تو اس لیے انہوں نے یہ طے کر دیا کہ جناب اب نہیں, سڑکوں پہ نہیں آنا. اب وہ اپنے 5 پیاروں کے پاس جائیں گے سپریم کورٹ, اور وہ جو ہے وہ آپ کو یاد ہے, میں نے یاد دلا دیا تھا کہ جب عمران خان پٹ گئے تھے اور ان کی سیاست جو تھی وہ مطلب کہ وہ آلموسٹ ڈاؤن دا ڈرین تھی, نالی میں گرنے ہی والی تھی, کہ عدلیہ نے دروازے سے باہر سر نکال کے کہنا ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ. وہ جس طرح پنڈی کی ویگنوں والے جو ہوتے ہیں, پنڈی کی بسوں والے جو ہوتے ہیں جنہوں نے پشاور جانا ہوتا ہے, وہ پنڈی کی سواریوں کو نہیں کہتے دروازے سے منہ کاٹ کے, کنڈکٹر جو ہوتے ہیں ادھر آ جاؤ سیٹیں گئی ہیں, تو انہوں نے اس طرح بلایا تھا ان کو, اور بلا کے تو پھر انہوں نے جو پھر کھلواڑ کیا تھا وہ, حالانکہ عدالت اس کے اوپر فیصلہ دے چکی تھی, وہ اس کو ناقابل سماعت قرار دے چکی تھی پچھلی عدالت, لیکن وہ چیف صاحب ریٹائر ہو گئے, اور اوپر تھلے 2 چیف ریٹائر ہوئے, اور ان کے ریٹائر ہوتے ہی تو انہوں نے پھر وہ عدلیہ کو ان کو طلب کر لیا عمران خان صاحب کو, اور تاریخی بلیک لا ڈکشنری سے, اور جعلی وہ جو انٹلیکچوئل بنا ہوا تھا اپنی طرف سے, کھوسا جو تھا اس نے جو تھا وہ اس کے اندر پتہ نہیں کس کا بیان کس سے جوڑ کے اپنی طرف سے بڑا انٹلیکچوئلزم چاڑ رہا تھا وہ. ٹھیک ہے, ایسے ہی جعل ساز ہوتے ہیں یہ, جو اس طرح کے لوگ کمپرومائز کر کے نا, کمپرومائزڈ شادیاں کر کے اپنے عہدوں میں ایلیویشن لیتے ہیں, وہ اس طرح کی فریولس شخصیات ہوتی ہیں. تو ایک فریولس آدمی تھا, اور اس فریولس آدمی کی جو لکھی ہوئی ججمنٹس ہیں وہ بولتی ہیں کہ یہ فریولس شخص نے لکھی ہوئی ججمنٹ ہے. تو خیر وہ پھر ان کو اٹھا لیا تھا. تو عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرائے گی, اور وہ جب نیب قوانین کے خلاف ترمیم لے کے سپریم کورٹ جائیں گے, اور سپریم کورٹ اس کے اوپر بائی دا وے اس کے معزز جج صاحبان, حاضر سروس نے نا معزز ہی کہنا ہے, معزز جج صاحبان اپنا مائنڈ پہلے ہی دے چکے ہیں, یہ اپنی مختلف آبزرویشن کے اندر وہ اپنا مائنڈ دے چکے ہیں. اس لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس در سے مانگی جائے, جا کے مطلب کہ خیرات مانگی جائے. خیرات مانگنے کے وہ ویسے ہی عادی ہیں, پوری دنیا سے خیرات مانگ کے کٹھی کر کے لاتے ہیں. انہوں نے سیزن لگنا ہے, عید آ رہی ہے نا جی, آہو, تو انہوں نے کھلاں کٹھیاں کر دی ہیں. ویسے کھلوں کے ریٹ بڑھ گر گئے ہیں یار. اپر پنجاب کے اندر میرا خیال 2 ٹینریز تھیں, وہ بھی بند ہو گئی ہیں, تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ بکرے کی کھال جو ہے وہ 70-80-100 روپے کی مشکل سے بکتی ہے عید کے اوپر, لیکن پھر بھی جناب کچھ آ رہا ہے نا. یہ تو بچوں کے 50-50 نہیں چھوڑتا, 10-10 روپے نہیں چھوڑتا, تو یہ تو پھر بھی 100-100 روپے کی کھال ہوگی. تو یہ وہ کہاں چھوڑے گا, کیونکہ کسی بیوقوف نے دینی ہے, اور کسی احمق شخص نے, ایڈیٹ نے, چغت نے اکٹھی کر دی ہیں, اور پھر کسی اس سے مہا چغت نے جو ہے اس کو سٹور میں رکھنا ہے, تو اس سے بھی بڑے مہا چغت نے جا کے پھر اس کی آکشن کر کے اور پیسے لا کے بی بی شوکت خانم کے نام کے اوپر جمع کرا دینے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ اتنے جب احمق اور چغت اور بیوقوف اور ایڈیٹس دستیاب ہوں, تو مطلب 15-20 کروڑ روپے ہاتھ لگ جائے تو کی حرج ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں, تو یہ خیر انہوں نے کرنا ہے. بات ہم نے پتہ نہیں کتوں شروع کی تھی, بات ہم نے شروع کی تھی ان کی تقریر سے. تقریر کے اندر انہوں نے 2-3 باتیں کہیں, اور تقریر تھی یا پریس کانفرنس تھی. پہلے انہوں نے کہا میں پریس کانفرنس کروں گا, پھر یاد آیا کہ پریس کانفرنس کے اندر تو کوئی جرنلسٹ بھی بلانا پڑتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پشاور بہت سارے لوگ جو تھے جو پی ٹی آئی کے جرنلسٹ سمجھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پشاور نہیں گئے تھے. پھر اس نے واجیں دے کے بلایا تھا ان کو, وہ مرشد کے پاس جا رہا ہوں, تو وہ سیلفیاں لگا رہے تھے, تو اس سے کافی زیادہ ہم جیسوں نے مذاق اڑایا تھا. تو وہ مذاق اڑنے کے بعد ان میں سے کچھ ڈھیٹ جو ہیں, وہ جو 7-8 ہیں, وہ تو لگے رہے اپنی جگہ کے اوپر. بائی دا وے ایک اور خبر بھی سن لیجئے, ابو علیحہ صاحب جو ہیں وہ اس کے راوی ہیں, اور انہوں نے فرمایا ہے کہ جو انہیں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ سے پتہ چلا ہے کہ کم از کم 7 آئی ڈیز ایسی ہیں جن کے آئی پی ایڈریسز وہ ہیں جو کہ بنی گالا کے نام کے اوپر رجسٹرڈ
ڈیوائسز کے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انٹرنیٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں، تو وہاں سے ٹریک کیا انہوں نے کہ وہاں سے باجوہ صاحب کو مسلسل اور تسلسل کے ساتھ بدترین گالیاں بکی جا رہی ہیں، اور وہ ٹرینڈز جو ہیں ان کے اندر پارٹیسپیشن دی جا رہی ہے۔ وہ آئی پی ایڈریس ہی چینج کر لیتے، اب آپ کے پاس تو بڑے اس کے فزیکل بھی ہوں گے اور ورچوئل بھی اس کی سہولت دستیاب ہے۔ فزیکل جو ہیں، ورچوئل بول گیا ہوں، فزیکل پلس ورچوئل، مطلب ہے اس کے جو فزیکل کو تو چھوڑیں، وہ ورچوئل بھی کیا جا سکتے ہیں یار، آئی پی ایڈریس چینج کیا جا سکتا ہے کہ بنی گالا سے آپ آپریٹ کر رہے ہوں اور انڈونیشیا کے جزیرہ بالی کی لوکیشن وہاں پہ شو ہوئے، جب کوئی اس کو ٹریک کرنے کی کوشش کرے چینج کر لیتے یار، اب وہ پڑے گئے نہیں۔ اب وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ میرا مطلب عمران خان صاحب جو ہے وہ خود اس پہ ٹویٹ کر رہے ہیں یا خود اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں اور گالیاں بک رہے ہیں، یا ان کا ٹیم ممبر بک رہا ہے، تو مشوانی تیری شامت آئی ڈاکٹر اسلام خالد لال دوڑو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اب وہ ان کو ٹریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو آئی پی ایڈریسز ہیں ان کے ذریعے جو ایپس آپریٹ کرتی ہیں وہ کن کی ملکیت ہیں، ان تک وہ پہنچ گئے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ لوگوں کا ڈیٹا بھی ان کے پاس دستیاب ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے تقریر فرمائی، اور تقریر کے اندر انہوں نے فرمایا تو چلتے میں آیا کہ میں عدلیہ کے پاس نیب کی جو حالیہ ترامیم ہیں وہ لے کے جاؤں گا۔ ویسے بائی دا وے ابھی تک صدر نے اس پہ دستخط نہیں کیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ لے کے چلے جائیں گے، پہلے ہی لے کے چلے جائیں گے۔ تو یہ کیا، اس سے پہلے عدلیہ جو تھی وہ قانون بننے سے پہلے ہی اس کے اوپر جو تھی وہ دھمکیاں لگا چکی ہوئی ہے۔ میرا خیال احتساب قوانین کے اوپر ہی عدلیہ کے معزز جج صاحبان نے بیٹھ کے وہاں پہ گنڈاسا کٹ کے تو دھمکیاں لگائی تھی، ہم یہ کر دیں گے۔ تو بابا کر لینا نا جب آپ کے پاس آئے گا، جب وہ قانون منظور ہو جائے گا۔ قانون منظور ہونے سے پہلے ہی دھمکیاں لگانا شروع کر دی ہیں یار، ویسے حد ہے، ویسے یار حد، مطلب میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے، مطلب حد ہے ویسے یار میرا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ادارے کو اس کے دائرہ کار سے باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ حضور آپ اپنے دائرہ کار سے خود باہر نکل رہے ہیں، یہ آپ کا دائرہ کار نہیں ہے کہ آپ اس طرح دھمکیاں لگاتے پھریں، اور ایسے مشکوک ججوں کے کہنے کے اوپر جن کے اپنے کیسز جو ہیں وہ میرا مطلب ہے جن کے خلاف کیسز جو ہیں اور بڑے ہینیس کرائم کے کیسز جو ہیں وہ ابھی حالیہ طور پہ آپ نے خصوصی مداخلت کر کے تو سائڈ پہ کروائے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہ کیا کریں یار، میرا مطلب ہے کہ ایسے ہی ہمارے منہ سے کوئی گستاخانہ بات نکل جائے گی اور اگلی نسل کو پتہ چل جائے گا کہ آپ جو ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اب جناب انہوں نے اس کے اندر سر محل کا ذکر بھی کیا۔ سر محل از اے گون اینڈ کلوزڈ اسٹوری ناؤ، اور اس کے اوپر جو تھا وہ خط لکھنا تھا کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے، اور اس کی انویسٹیگیشن کو عدم پیروی کی بنیاد کے اوپر سوئس عدالتوں نے اس کو کر دینا تھا، اور متعلقہ تاریخ سے پہلے خط لکھنا تھا۔ وہ گیلانی صاحب قربان ہو گئے تھے، زرداری صاحب کے اوپر انہوں نے نہیں لکھا، ڈسکوالیفائی ہو گئے، اور وہ ڈیٹ گزر گئی جس ڈیٹ تک خط لکھنا تھا۔ پھر اس کے بعد راجہ پرویز صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں خط لکھنے نے، انہوں نے لکھ دیتا۔ تو اگلوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارا ایک عدالتی نظام ہے، اور عدالتی نظام نے اس کو اس بنیاد کے اوپر کہ حکومت پاکستان اس کے اندر فریق بننے کے لیے راضی نہیں ہے، ہم نے فارغ کر دیا۔ تو بہرحال وہ میرٹ پہ وہاں پہ میرٹ میں کیس فارغ نہیں ہوا تھا، لیکن پاکستان میں زرداری صاحب کے جتنے بھی کیسز تھے وہ عدلیہ نے میرٹ کے اوپر، جیسی بھی ہے ٹھیک ہے یہی عدلیہ، تو اس عدلیہ نے میرٹ کی بنیاد کے اوپر فارغ کیے تھے۔ یہاں پہ کسی کو کوئی این آر او نہیں ملا تھا، جس کا تانا دیتے ہیں این آر او جنہوں نے اوائل کیا تھا وہ عمران خان صاحب کے دائیں بائیں پائے جاتے ہیں، ان کی کابینہ کے باقاعدہ فل فلیج منسٹر تھے۔ زرداری صاحب نے پاکستانی عدالتوں پہ میرٹ کے اوپر لیا، جس طرح نواز شریف صاحب نے لیا۔ نواز شریف صاحب کو عدلیہ نے وہ فیور دی تھی کہ ان کی سزا کے خلاف، چونکہ ایک پریزیڈنشل پارڈن کے تحت وہ سزا جو تھی وہ سسپینڈ کر دی گئی تھی اور ان کو باہر بھیج دیا گیا تھا، اور اپیل انہوں نے نہیں کی تھی اس کے خلاف۔ اب عدالت نے ٹائم بارڈ ہو جانے کے باوجود 6 سال بعد اس کیس کو کھولا، اور جناب نواز شریف صاحب کے معروضی حالات کے پیش نظر، ٹھیک ہے صحیح والی تاریخ بیان کر رہا ہوں، معروضی حالات ان کے ایسے تھے کہ یہ اپیل نہیں کر سکتے تھے، لہذا ہم اپیل کا حق دیتے ہیں۔ پھر انہیں اپیل کا حق دیا گیا اور پھر ان کو وہاں سے بری کیا گیا۔ تو بائی دا وے پاکستان کے سیاستدانوں نے میرٹ کے اوپر آ کے پاکستان کی عدالتوں سے
کلین چٹیں لیں. یہ جو یوتھی اور ان کے سابق والدین جو ہیں وہ جو این آر او کا پروپیگنڈا کرتے ہیں, تو وہ این آر او انہوں نے لیا جو یوتھیوں کے ہاتھ کی گھڑی اور پاؤں کی چھڑی نہیں, ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی, ٹھیک ہے, ہاں ہوتے ہیں اور ابھی بھی ہیں. ابھی بھی وہ حکومت کی طرف سے اٹھ کے یا تو لندن چلے گئے ہیں یا پھر ادھر آ گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا تھا. اور اب وہ زرداری صاحب نے جو ہیں وہ مسلط کر دینے پی ایم ایل این کے اوپر, تو وہ پھر پی ایم ایل این کے اندر آ جائیں گے. ٹھیک, خیر. تو عمران خان صاحب نے فرمایا کہ جناب اپنا نیب قوانین کو لے کے جائیں گے. این آر او کا ذکر کیا جس کی میں نے بات کر دی تھی, سرم حل کا ذکر کیا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس دفعہ سڑک پہ آنے کی کوئی تاریخ نہیں دی, اور ان کی جو بریگیڈ ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور صحافت کے اندر انہوں نے ڈال دیا عمران خان جو ہے وہ بہت بڑا احتجاج کرتے جا رہا. ماما پہلے وہی تقریر تو سن لیں. اس نے کہا ہے کہ میں سڑکوں پہ نہیں آؤں گا, میں تو عدالت پہ جاؤں گا. تو سڑکوں پہ آنے والا جو اس کی دھمکی تھی وہ پچھلے احتجاج کے اندر فارغ ہو گئی نا. یہ تقریر جو تھی یا یہ جو خطاب تھا قوم سے, یا جو پریس کانفرنس تھی وداؤٹ جرنلسٹ یا جو بھی تھا, کیونکہ جرنلسٹوں نے اب جانے سے انکار کر دیا, اپنے بھی نہیں آ رہے, حالات انہیں خراب ہو گئے. ظاہر ہے جب آپ ادائیگی نہیں کریں گے تو وہ کیوں آئیں گے. میرا مطلب ہے فنڈز ہی کوئی نہیں ہے. کے پی کے گورنمنٹ کا فنڈ ختم ہوا ہے تو یہ بنی گالا شفٹ ہوا ہے, ورنہ وہاں پہ بیٹھا ہوا روزانہ میرا مطلب ہے کہ ہزاروں بندوں کا روزانہ دمبا کڑائی, میرا مطلب ان کے لیے دمبا کڑائی جیسے مرغن کھابے جو تھے وہ سپلائی ہوتے تھے وہاں پہ سی ایم ہاؤس کے اندر پشاور میں. تو پھر وہاں پہ پیسے جب ختم ہو گئے تو پھر ادھر شفٹ ہو گیا. اب پھر سنا ہے کہ اب وہ نتھیا گلی میں جا کے گزارے گا. تو خیر یہ ہے. عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج اگر اس خطاب, تقریر یا پریس کانفرنس جو بھی اس کے کہیں اس کے دوران دیکھیں تو وہ انتہائی ڈپریس نظر آئی. ان کے چہرے کے اوپر وہ جوش و خروش نہیں تھا, اور وہ گلو تو بالکل بھی نہیں کر رہے تھے. بڑی لائٹاں پائیاں سن, ٹھیک ہے لائٹاں, لیکن حالات وہ نہیں بنائے جا سکے جو پہلے بنا کرتے ہیں یا بنایا جاتے ہیں. اب زبانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو زبانی بھی جو ڈیوٹی دینے والے ہیں وہ سارے کے پی کے حکومت جو ہے وہ 1250 بندوں کو بھی, جن میں سے ابھی 157 کی ریکروٹمنٹ باقی ہے, وہ ان میں سے صرف 1150 ہی بھرتی کر سکی ہے. تو اب وہ بیچارے کیا کریں. وہ جا کے تو حقیقت ٹی وی کو پروموٹ کریں, عمران ریاض خان کی ویڈیو کو پروموٹ کریں, یا جیسے میرا مطلب ہے ناقدین کو گالیاں بکیں یا اور بکواسیت کریں. وہ 1150 کی ٹیم, 1050 کی ٹیم اور کیا کچھ, جبکہ ابھی وہ ٹرینڈ بھی نہیں ہوئے پوری طرح نا, تو اس لیے وہ اتنا زیادہ کام ان سے نہیں ہوتا. بوٹ ہائر کر لیا کرتے تھے یہ, اب بوٹ بھی مہنگے ہیں, تو اس کے لیے پہلے تو وفاقی خزانے کا منہ کھلا ہوا تھا نا. 2 ارب روپے زائد خرچ کر کے گئے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کا بجٹ جناب عمران خان صاحب. اب میڈیا کو تو ملا نہیں وہ بجٹ, تو بجٹ گیا کدھر ہے نا. اگر میڈیا کے لیے بجٹ میں 2 ارب روپیہ زیادہ انہوں نے استعمال کیا ہے, تو میڈیا کے اوپر تو اشتہارات کی لائن لگ جانی چاہیے تھی. تو میڈیا تو بیچارہ بھوکا مر رہا تھا وہاں پہ, تو اپنی ملازمین کو نکال رہے تھے اور تنخواہوں پہ کاٹ لگا رہے تھے کیونکہ سرکار کا ایڈورٹیزمنٹ نہیں مل رہا تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ سرکار پرائیویٹ شیبوئے کو بھی ڈنڈا مار کے کہتی تھی خبردار یہ جو ہمارے ناپسندیدہ ہیں ان کو آپ نے اشتہار نہیں دینے. تو سرکار کا ہوتا تو میرا خیال ہے 15-20% ہی ہے ٹوٹل ایڈورٹیزمنٹ کے اندر جو حصہ ہے, لیکن سرکار جب دیتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے گڈ بکس میں ہے نا, تو کوئی بھی بزنس مین جو ہے حکومت کی بیڈ بکس میں تو نہیں جانا چاہتا. تو اس لیے پرائیویٹ سیکٹر بھی اشتہار روک لیتا ہے سرکار جب کسی کے اشتہارات بند کرتی ہے. تو اپنا بات یوں بنی کہ وہ جو تھا انہوں نے وہ زائد خرچ کر دیا. تو وہ کہاں پہ خرچ ہو رہا تھا, وہ انہی سوشل میڈیا قطوروں پہ ہو رہا تھا نا. مطلب سوری میں قطوروں کا لفظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے لیے بڑے ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ غلیظ الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو غلیظ لوگ ہیں تو غلیظ کام ہی کریں گے. تو یہ خیر یہ ہے جی. اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں ان کی سیاست جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈیلیوٹ ہو رہی ہے. عمران خان کی حالت جو ہے وہ ہمارے استاد ایک ہوتے تھے غوری صاحب, اور وہ کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ان کا میں کوٹ کر رہا ہوں کہاوت, اللہ تعالیٰ گجرانوالا کے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو اگر وہ زندہ ہیں تو صحت والی زندگی دے, اور اگر فوت ہو گئے تو اللہ ان کو جنت نصیب کرے. میرا مطلب ہے آج تو 40 سال پہلے پڑھے اسی تو ادوں بزرگ سن تے ہن تک کتنے زندہ ہونے.
تو خیر وہ غوری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ان کی حالت اس شخص کی ہے جو کڑی دھوپ میں بیٹھا ہوا برف بیچ رہا ہے اور چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ لوگوں میرا یہ جو روزگار ہے اسے بچاؤ اور یہ برف خرید لو، کیونکہ کچھ دیر کے اندر یہ برف پگھل کے پانی ہو جائے گی۔ تو عمران خان کی حالت بھی مجھے اس شخص کی لگتی ہے کہ جو اس وقت شدید برف میں بیٹھا ہوا 44 کے ٹمپریچر کے اوپر بغیر کسی چھتری کے برف بیچ رہا ہے، اور وہ برف تیزی سے پگھلتی جا رہی ہے، اور برف کیا ہے؟ یہ ان کی سیاست ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔